تمام حضرات ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا، وہ درہم راستے میں کہیں گر گئے، اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زار و قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیص خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پٹھا پرانا چیتڑا پہنے ہوئے ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بھی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ بڑھیا کے ساتھ خوشی خوشی چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئیں مگر بالکل خاموش رہیں، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ وہ دل نواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پھر بلند آواز سے کہا، اے بیویوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فداک ابی وامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیویوں، کیا تم نے پہلے میری آواز نہیں سنی تھی؟ ان بیویوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلے ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز بھی پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم لینا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی۔ اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس لیے اس کی سفارش کے لیے اس کے ساتھ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن کر
خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ہر ایک ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدوی ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرام اشجعی جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے، سبزیاں، پھل اور ستو وغیرہ لے کر آتا۔ ظاہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔